نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ برادران اسلام، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید کا سب سے بڑا کارنامہ مرزائیوں کو کافر غیر مسلم قرار دینا ہے، جو تا قیامت تاریخ عالم میں زندہ رہے گا۔ دوسرا سب سے بڑا کارنامہ خدا داد مملکت پاکستان کو ایٹمی قوت بنا کر دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان کو ذلیل و خوار کر کے سرنگو کرنا ہے۔ اور تیسرا سب سے بڑا کارنامہ مملکت خدا داد پاکستان کو اسلامی آئین دینا ہے۔ نتیجہ کار ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید فرماتے ہیں کہ آغا شورش کشمیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوست تاج محمود کے ساتھ میرے پاس آئے۔ آغا شورش مرحوم نے 4 گھنٹے تک مسئلہ ختم نبوت اور قادیانیوں کی پاکستان دشمنی عقائد و عزائم پر گفتگو کی۔ دوران گفتگو آغا شورش کشمیری نے ایک عجیب چیز کی۔ شورش کشمیری نے باتوں باتوں کے دوران انتہائی جذباتی ہو کر میرے پاؤں پکڑ لیے۔ شورش کشمیری جیسے بہادر اور شجاع آدمی کو ایسی حالت میں دیکھ کر میں لرز اٹھا۔ شورش کشمیری کی عظمت کو دیکھ کر میں نے اسے اٹھا کر گلے لگا لیا۔ وہ ہاتھ ملا کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، بھٹو صاحب، ہم جیسی ذلیل قوم کسی ملک نے آج تک پیدا نہیں کی ہوگی۔ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج اور ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکے۔ پھر شورش کشمیری نے روتے ہوئے میرے سامنے اپنی جھولی پھیلا کر کہا، وزیر اعظم بھٹو صاحب، میں آپ سے اپنے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی، ختم المرسلین کی بھیک مانگتا ہوں۔ آپ میری زندگی کی تمام خدمات اور نیکیاں لے لیں، میں خدا تعالیٰ کے حضور خالی ہاتھ جاؤں گا۔ خدا کے لیے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کر دیجئے۔ اسے میری جھولی نہ سمجھیے، بلکہ حضرت سید الفاطمۃ الزہرا بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی سمجھ لیجئے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب فرماتے ہیں کہ اب اس سے زیادہ مجھ میں کچھ سننے کی تاب نہ تھی۔ میرے بدن میں ایک جھرجھری سی آ گئی۔ میں نے شورش سے وعدہ کر لیا کہ میں قادیانی مسئلہ ضرور حل کروں گا۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے جو وعدہ کیا تھا اس کو اپنی ایمانی قوت سے پورا کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو لاکھوں کروڑوں اپنی رحمتوں اور بخششوں سے نوازے اور ختم نبوت کے صدقے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ شورش عندلیب نے روح چمن میں ڈال دی، ورنہ کلی کلی یہاں تھی خواب ناز میں۔ جناب اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار صاحب نے قومی اسمبلی 7 ستمبر 1974 میں قادیانی خلیفہ مرزا ناصر سے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس مرزا قادیانی کی تمام کتب موجود ہیں؟ مرزا ناصر نے جواب دیا کہ ہاں، ہمارے پاس مرزا قادیانی کی تمام کتب موجود ہیں۔ اٹارنی جنرل نے پوچھا ان کی تعداد کتنی ہے؟ مرزا ناصر خلیفہ مرزا قادیانی نے کہا 80 کتب کے قریب ہے۔ یحییٰ بختیار نے کہا کہ آپ نے ان 80 کتب کو روحانی خزائن کے نام سے شائع کیا، اس کے علاوہ ملفوظات
10 جلدوں میں شائع کیے، مجموعہ اشتہارات وغیرہ 3 جلدوں میں شائع کیے۔ یہ ساری کتب ایک الماڑی کے 2 شیلفوں میں آ سکتی ہیں، مگر آپ کے مرزا قادیانی نے اپنی کتاب ریاق القلوب صفحہ نمبر 27 اور 28 میں لکھا ہے کہ میری عمر کا اکثر حصہ انگریزوں کی حکومت کی حمایت اور تعاون و تائید میں گزرا ہے، اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزوں کی اطاعت اور فرمانبرداری کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور رسائل و اشتہارات شائع کیے ہیں کہ اگر وہ تمام کتب اکٹھی کی جائیں 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ میں نے ایسی کتابوں کو تمام ممالک عرب اور مصر اور شام، بابل اور روم تک پہنچا دیا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کو اس انگریز سلطنت کے سچے خیرخواہ ہو جائیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو احمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں ان کے دلوں سے معدوم ہو جائیں۔ اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار صاحب نے مرزا ناصر خلیفہ قادیان سے پوچھا کہ باقی کتب کہاں ہیں اور ان کا نام کیا ہے؟ اس پر مرزا ناصر نے کہا اتنی تعداد میں شائع ہوئیں کہ 50 الماریاں بھر جائیں۔ اٹارنی جنرل صاحب نے فرمایا اگر آپ صرف ایک کتاب کو 1 لاکھ کی تعداد میں شائع کر دیں تو اس سے سینکڑوں الماریاں بھر جائیں گی۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ انگریزوں کی حمایت اور جہاد کی ممانعت کے سلسلہ میں اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ 50 الماریاں بھر جائیں، یعنی مرزا قادیانی نے اپنے محسن و مددگار انگریزوں کے ساتھ بھی چال بازی اور فراڈ کیا۔ یہ کیسا نبی ہے ہمیشہ جو جھوٹ اور فراڈ کرتا ہے اور دعوے دار نبوت کا ہے۔ علامہ اقبال مرزا قادیانی کے متعلق فرماتے ہیں محکوم کے الہام سے اللہ بچائے، غارت گر اقوام ہے وہ صورت چنگیز۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کذاب و دجال کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب